ایک نظم سے شروع کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ بور نہیں ہوں گے. شروع کرتا ہوں جی. ذرا سی دیر گزری ہے، جو چھوٹا تھا سیانا تھا، کسی کو کب ستاتا تھا، ہمیشہ سچ اگلتا تھا. میں اپنی ماں کی آنکھوں کا فقط ننھا ستارہ تھا، اور اپنے باپ کا بھی میں اکلوتا سہارا تھا. ذرا سی دیر گزری ہے کہ رخ بدلا ہواؤں نے، زمانے کی فضاؤں نے. بہت ہی دور 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 چل نکلا، بہت ہی دور چل نکلا. زمانے کی روش پکڑی، بہت سو کو ستایا پھر، بہت سو کو رلایا بھی. بہت سی دوریاں جھیلیں، بہت سی دوریاں جھیلیں، ذرا بھر بھی نہ گھبرایا. مگر اب جب اکیلے میں کبھی سر کو کھجاتا ہوں تو آنکھوں کے دریچوں میں یہی تصویر دکھتی ہے. بہت کچھ کھو چکا ہوں اب، ذرا سی دیر گزری ہے، ذرا سی دیر گزری ہے. تو شروع کرتے ہیں جی آج کی نشست. انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. تو اب ہم چلتے ہیں اس ٹاپک کی جانب کہ جس کے لیے اس ساری گفتگو کو ہم نے سمجھنے کے لیے ایک پورا جائزہ لیا، اور بہت مشکل سے لیکن الحمدللہ ہم اس ٹاپک کو سمجھنے کی طرف گامزن ہیں. تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، اور آج آپ کافی کچھ انشاءاللہ سمجھ سکیں گے. تو سب سے پہلے میں اس دن کی لکھی ہوئی سود کھلی شکست والی آیت کو بتانے جا رہا ہوں. مگر یہ مت سمجھیں کہ کوئی ایک ورڈ مٹا دینے سے کبھی دل سے مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اب پھر دوبارہ اس سیکنڈ کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ الٹی حرکتیں کرتا ہے. وہ کیسے ہیں؟ آج سوال بالکل یہی ہے. تو یہ ہم ڈالیں کوئی اس سے فرق نہیں بڑھنے لگا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس سے بھی بہتر اور آگے چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ یہ اس قدر گہرا لکھا جائے گا کہ پیبند ہو جائے ایمبیڈڈ فارم میں انشاءاللہ.
بغیر کسی دیر کے یا بغیر کسی دیر کیے اپنی آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنا بھی چیزیں ہم لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس ساری چیزوں کے پڑھنے کے لیے بیسیکلی صحیح راستے کا تعین کرنے کے لیے یہ سب کچھ پڑھنا پڑے، اور پھر آپ اس کے لیے محنت کریں تاکہ بلکہ آج کی گفتگو کو کچھ اس طرح سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے حزب اللہ ورسز حزب الشیطان۔ یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں کہ جو اس کو لگتا ہے، جس کو حزب الشیطان کہتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کا مس یوز بہت اچھا کر سکتا ہے، تو اس کا آج ہم ڈی کلاسیفائی کریں گے اور اس کا صحیح یوز بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سب سے پہلے بہت آسان تھا کہ میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ساری باتیں بتا دوں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی خدا نہ خواستہ کسی روبوٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کے ہاتھ میں جو یہ گیجٹس ہیں، اف یو نو ہاؤ ٹو یوز دس گیجٹ یو کین ایکچولی ڈو ایوری تھنگ ان دس بیٹل فیلڈ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نمبر پہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ جتنے بھی گیجٹس ہیں ان کو آپ انٹیلیجنٹلی یوز کریں، اور دوسری بات جو سوال ہے وہ آج کا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو سی کہ کون حزب الشیطان ہے اور کون حزب اللہ ہے اس قدر سیچوریشن کے اندر، کہ جب کہ یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، تو اس سارے جرمٹ میں کس طرح اندازہ لگے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ اس سارے کو جسٹیفائی کرنا خدا نہ خواستہ کوئی اس میں چلہ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی کشف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ ایک مشین کی کمزوریوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا، دیٹ از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو آج ہم گفتگو بھی بس شروع کرتے ہیں۔ اس حزب اللہ ورسز حزب الشیطان، اس کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک نمبر 1 صبر کی، اور نمبر 2 حق کی۔ وہ کیسے؟ یہ سب کچھ شروع کرنے سے پہلے ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ
اس سے بھی ذرا پیچھے سے شروع کریں تاکہ شاید ناظرین بہتر انداز میں انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. جتنی بھی یہ 5-6 ویڈیوز تھیں جس میں 1 بائی 1 آپ کا میرے ساتھ انٹریکشن ہوا، ان کے جو فیڈ بیکس تھے یا کومنٹس تھے ان کے اوپر میرا فرسٹ ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس ریئیکشن کو انشاءاللہ آبزرو کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ، دوسرا حق کے ساتھ. اگر آپ یہ دونوں کام کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ حزب اللہ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. آج ہم بہت زیادہ گہرائی میں ٹاپک کو میں نہیں جاؤں گا، میں جسٹ آپ کو انڈرسٹینڈ کرواؤں گا. تو کیونکہ یہ ایک استدلال ہے اسی پچھلی نشست کا جو 1 گھنٹہ 48 منٹ کا ایک پورا لیکچر اللہ کی نصیحتوں کے لحاظ سے دیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا ریوائنڈ کروا کے ایک دفعہ دکھاؤں کہ میرے ساتھ اس وقت مشین کس طرح بیہیو کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اس سارے جرنی سے آپ کو فردن فردن گزاروں تو تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ کو پتہ لگ سکے اصل کروکس، اصل جڑ کا، اصل مسئلے کا ڈائگنوز کر سکیں. اوکے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو ناظرین اکرام، آج کی جو گفتگو ہے میں اس بوجھل دل کے ساتھ، لیکن آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آج کی اس گفتگو کو آپ 2 چیزوں کے ساتھ سنیں گے. اور یہ وہ ان آڈینس سے میں بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمان کی 3rd ڈگری، ہائیسٹ ڈگری، جس کو آپ احسان کہتے ہیں، وہ ہیں ہمارے لیے، احسان کے زمرے میں آتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ ایک تو وہ آڈینس ہو اور دوسرے نمبر پہ وہ سارے ہمارے بزرگوار جو مجھے اس ٹائم سن رہے ہیں، ان سب سے بھی میں اپیل کروں گا کہ ان 2 ٹرمز کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے لیکچر کو سننا ہے. ہم انشاءاللہ we would try to find out where is the actual problem. ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو جو ہے اس کو ہم جن 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سنیں گے. فرسٹ ون از صبر اینڈ دا سیکنڈ ون از حق. ان دونوں چیزوں کی تلاش کہ جن لوگوں کو جستجو ہے نا، اور جو اس دجل کے دور میں جو لوگ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وائی دس از ہیپننگ ود اس، ود دس مسلم امہ، ان لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ انشاءاللہ ہوگی. پچھلی ویڈیو کا اس کو استدلال بھی سمجھ لیں اور اگلی ویڈیو کا دباچہ بھی اسی ویڈیو کو بنا لیتے ہیں. اب اس ویڈیو کی ویسے تو ہو سکتا تھا کہ کوئی ضرورت مجھے محسوس نہ ہوتی، لیکن جب بھی ایکچول جگہ پہ کہیں پہ ضرب پڑتی ہے، یعنی جو ایسی جگہ جہاں ہو سکتا ہے
کہ آپ کے ایمان پر ضرب پڑے تو پھر ریئیکٹ کرنا بنتا ہے. تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو آج کی ویڈیو کو مزید انٹرسٹنگ بنانے سے پہلے میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ان سوالوں کے جوابات دوں، کیونکہ بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے تو ہر بندہ ہی آنسریبل ہے، اپنے کیے کا جواب دینا پڑتا ہے. سو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک ایسے لیکچر کی صورت میں دیا جائے کہ جو نہ صرف معنی خیز ہو بلکہ حاصل بھی ہو کچھ نہ کچھ، اور اس سے ہم کچھ اخذ کر سکیں. کم از کم ہم اپنی ڈائریکشن اس کو ٹھیک کر سکیں. آج کی گفتگو جو ہے وہ اس کا ٹاپک یہ رکھنا جو آپ دیکھ رہے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. اس میں کوئی آپ کی ایمبیگوٹی نہیں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ مجھے ساری ٹرمز لکھنے دیں. جیسے میں لکھ لوں گا تو میں آپ کو ون بائی ون کوشش کروں گا کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اصل میں مشین کے ساتھ جب مقابلہ ہو تب ہمیں کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جہاں تک رہی بات قرآن کریم کی، تو وہ ان ٹرمز کو یوز کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان ٹرمز کو یوز کرنے سے نہیں گھبراتا تو میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو بھی اب گھبرانا چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ کافی سارے آپ کے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کروں. تو چلیں سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں کچھ فیڈ بیکس ہیں. اوکے، سب سے پہلے چونکہ باری اس سائڈ کی تھی تو میں بہتر تو نہیں لگتا، لیکن میں آپ کو اب اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی کے اوپر بہتان خدا نخواستہ نہیں لگا رہا، لیکن جتنا کہ میں نے مشین کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ وہ بڑے سیکوینس کے ساتھ چلتی ہے، اس کے اندر کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، وہ مینپولیشن، وہ بہت اچھا فرق سمجھا دیتی ہے. یہاں پہ غلطی کرنے والا بہت آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے اگر آپ مشین کو، اس کی مشین لرننگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے کوئی اسی طرح کی فیٹل قسم کی مینپولیشن کی، تو وہ مشین برداشت نہیں کرتی، وہ راز جو ہے وہ کھول دیتی ہے. اور جہاں پہ دوسری طرف جہاں پہ اے آئی کی بات ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو اس کے اندر وہ پرفیکٹلی ورک کر رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی تھیں کہ آپ نے کس طرح زیادہ کام کرنا ہے، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. اب جو انسان کے کام کرنے کی سپیڈ ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ آئی تھنک جج کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں اسی کے پیش نظر جو اصل میں ٹاپک تھا وہ تو یہی ہے، حزب اللہ ورسز حزب الشیطان. یہ صرف ٹاپک ہے دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے میں صرف آپ کو سیدھا چیزیں بتاؤں گا، آپ اس سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ کتنا واسٹ اماؤنٹ آف نالج آلریڈی اویلیبل ہے ان مارکیٹ. ٹھیک ہے، ہم نے کیا ریکٹیفائی کرنا ہے؟ ہم نے غلطیوں کو، ایمبیگوٹیز کو، اور جہاں جہاں اسلامک آئیڈینٹی کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں نا،
ان کو ہم نے کسی طرح غیر فعال کرنا ہے، ان کو ہم نے منطقی انجام کی طرف کو پہنچانا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزیں دوبارہ سے آپ کو انڈرسٹینڈ کروا دوں۔ ایک، اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے صبر، اور دوسرا، اس کام کو کرنے کے لیے حق۔ اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تب ہی آپ اس وشیس سائیکل کے اندر انڈلج ہونے کے قابل ہیں، اگر نہیں تو آپ یہیں سے ویڈیو کو روک کے اپنی راہ لے سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، صبر اور حق۔ کیونکہ ہم نے یہیں سے کل لیکچر ختم کیا تھا، چلیں اسی صورت سے دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی سورہ عصر۔ اس کے اندر ہم نے دو چیزیں سیکھی، دا فرسٹ ون از صبر اینڈ دا سیکنڈ ون از حق۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ چیزیں سیکھی، لیکن یہ جو آخری دو ہیں یہ اس کام کے کرنے والوں کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ہونے چاہیے، چاہے ان سے اچھا پھر یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ ہو سکتا ہے وہ بیچارے بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، کیونکہ اس کام کے لیے جس قدر بینائی چاہیے وہ عام آنکھ کی بس کی بات نہیں۔ تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ابھی بھی اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو صرف اپنی کریوسٹی کی وجہ سے یہ سننا چاہ رہا ہے، تو میں کوئی بھی چیز اس طرح کی آج انشاءاللہ اس کا سارے اثر ہم زائل کر دیں گے۔ آج ہم اس کو ڈسکلوز کر دیں گے، کوشش کریں گے جس قدر ہو سکے آج کی ویڈیو کے اندر بتا دیا جائے، تاکہ عوام متنبع ہوں، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگوار، بچے اور سارے لوگ اس دجل سے بہترین طریقے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، اب ایک تو بہت ارلی سوال جو شروع میں ہی ارائز ہو جاتا ہے کہ وائی آر وی اسٹڈنگ دس، میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، وائی؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کویشچن سب سے پہلے یہ رائز ہو جاتا ہے۔ چلیں ہم کویشچن بھی لکھ لیتے ہیں کہ یہ والا کویشچن، ہاؤ ٹو deconstruct deconstructed how to deconstruct a deconstructed world۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ ورلڈ کا ورڈ کیوں لکھا، تو اس کے لیے جو آنسر ہے وہ کوئی میرا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو قرآن پاک کی بہت آسانی سے ساری آیات مل سکتی ہیں۔ اب ہمارے پاس دو طرح سے اس جو آلریڈی
डिकन्स्ट्रक्टेड वर्ल्ड बन चुका है, वर्ल्ड व्यू बन चुका है अबाउट क्या, इस्लाम, उसको या तो हम, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हम उसको डिकन्स्ट्रक्ट करें, यानी एक सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम डिकन्स्ट्रक्ट करें, या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हम उसको डिकन्स्ट्रक्ट करने को छोड़ें बल्कि लीव कर जाएं। अब इस टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी एक पॉलिटिशियन को देखते हैं, वो एक स्पीच करता है, सेम काइंड ऑफ कीवर्ड्स उठा के एक दूसरी स्पीच करवा दी जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, फिर छठवीं, और ये एक पूरी कंपेन चलती है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा होता है मशीन के ज़रिए, मशीन क्या कर रही होती है, वही सेम कीवर्ड्स जो होते हैं उनको बूस्ट मिल रहा होता है। अगर कोई अच्छा चेहरा, खुशनुमा चेहरा किसी स्क्रीन पे आए और आके चंद अल्फाज भी कह दे, या उसकी वॉइस इतनी पॉपुलर